تشریف لائے ہیں مولانا شاہ اجمل صاحب فاروقی سے کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ صدر محترم، مہمانان گرامی، یہاں تشریف فرما علماء کرام، طلباء اور ہمارے وہ احباب اور دوست اور بڑے جو باہر سے یا آس پاس کے علاقوں سے یہاں سے تشریف لائے ہیں، سب سے پہلے میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اس بات کے لیے کہ اتنی دیر سے ہم لوگ جو کوئی سن رہے تھے، حقیقت میں یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا۔ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کے الگ الگ رنگ ہیں، جس طرح حضور کی ذات کے الگ الگ رنگ تھے، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے، آپ کی باتیں سننے سنانے کے بھی الگ الگ رنگ ہیں۔ کہیں درود کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، کہیں نعتوں کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، کہیں سیرت کا جلسہ منعقد ہوتا ہے، اس پہ تقریریں ہوتی ہیں، اور اسی کی ایک شکل یہ ہے جو کوئز اور مسابقہ سوالات کی شکل میں آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ اتنی دیر سے جو ہم لوگ سوالات سن رہے تھے، ظاہر بات ہے کہ سب کا محور، سب کا مرکز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، تو یہ ہم سب کے لیے بہت ہی بابرکت اور بہت ہی مبارک مجلس ہے۔ انشاءاللہ یہ اس برکت سے میں، آپ، ہم سب بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور اس برکت سے یہ ادارہ اس کی برکت سے انشاءاللہ یہ ادارہ جہاں یہ پروگرام ہو رہا ہے اور یہ علاقہ پورا کا پورا انشاءاللہ فیضیاب ہوگا۔ حضرات گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا، حضور کی سیرت کا تذکرہ ہو رہا تھا، اور بیچ میں ایک دو سوالات بھی اس سلسلے میں آئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف رکھتے تھے، یعنی حضور کی جو زندگی ہے اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت میں بہت ہی نازک موقع، بہت نازک موقع، اس کا اندازہ آج ہم لوگوں کو جب ہم سیرت کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو نہیں ہوتا، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سامنا ہوا عرب کے تمام قبیلوں کے لوگوں سے، یعنی غزوہ خندق کا موقع۔ اس جنگ میں ہوا یہ تھا کہ غزوہ بدر میں کفار مکہ ہار چکے تھے، اس کے بعد پھر غزوہ احد ہوئی، اس میں کفار مکہ ہار چکے، اور بڑی آفت نافت ان کے ہاں مچی رہی، بہت افراتفری مچی رہی کہ آخر کریں کیا۔ غزوہ بدر کو تو وہ یہ سمجھتے رہے کہ یہ تو مسلمانوں کے ہاتھ تکے میں کچھ ہاتھ آ گیا ہے ان کے، جیسے کہتے ہیں اندھے کے ہاتھ بٹیر لگ گئی، ایسا ہی ہو گیا، دھوکے میں ہو گیا، ورنہ یہ کہاں جیت سکتے تھے۔ تیار ہو کے پھر آئے اگلے سال، غزوہ احد ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ کہ ذرا بیچ بیچ کا معاملہ رہا، شروع میں مسلمان جیتے، آخر میں کفار جیتے، تو انہیں لگا کہ ہاں دیکھو ہم جو سوچ رہے تھے کہ بدر میں ان کی یہ تکے میں جیت گئے تھے، دھوکے میں ایسے ہی جیت گئے تھے، لگ رہا ہے بات ٹھیک ٹھاک تھی، اگر تھوڑی تیاری کر کے جائیں گے تو نمٹا کے ہی آئیں گے۔ بس صاحب پھر اور جوش چڑھا ان کو، انہوں نے کہا کہ اس بار تو معاملہ ختم ہی کر دینا ہے۔ اب عرب کے جتنے قبیلے تھے سب ملے، اس کے علاوہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ تھے، کفار مکہ تو تھے ہی تھے، جو وہاں پر یہودی تھے وہ بھی ساتھ ہو گئے کہ ہم بھی آپ کے پورے پورے ساتھ ہیں۔ اب یہ پہلا موقع ایسا تھا کہ حجاز کی سرزمین پر اتنا بڑا لشکر اترا تھا کسی ایک طاقت کے خلاف۔
مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے، اس سے بڑا لشکر کبھی آیا نہیں تھا۔ میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ معاملے کی نزاکت کا اندازہ لگائیں آپ کہ کیسا نازک موقع تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسٹریٹجی طے کرنے کے لیے بیٹھے صحابہ کرام کے ساتھ کہ بھائی اس بار بہت بڑا لشکر آ رہا ہے اور کوئی ایک آدھ علاقے کا نہیں ہے بلکہ سب ملے ہوئے ہیں آپس میں، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ کسی نے کہا کہ یہاں سے باہر نکل کے کسی میدان میں جنگ کرتے ہیں، کسی نے کہا کہ نہیں گھروں میں رہتے ہیں، گھروں میں رہیں اور حملہ آور ہو گئے تو پھر بچوں کا عورتوں کا معاملہ ہے، کیسے بچایا جائے، یہ سب بڑے معاملات تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر کون کون تھے جن سے حضور مشورہ کر رہے تھے؟ آپ حضرات جانتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، وہ لوگ جن سے خون کا بھی رشتہ تھا، آگے جا کے بھی کئی رشتہ داریاں تھیں، اور ایک سے ایک جلیل القدر بڑے بڑے صحابہ کرام جن سے حضور کا بچپن کا واسطہ تھا۔ کوئی حضور سے چھوٹا تھا، حضور اس کی پرورش کر رہے تھے، کوئی حضور کے ساتھ کا تھا، حضور اس کے ساتھ پروان چڑھ رہے تھے بچپن سے، اس طرح کا رشتہ تھا۔ ایسے میں ایک صحابی نے مشورہ دیا، وہ صحابی نہ تو مکے کے تھے بلکہ عرب کے بھی نہیں تھے، وہ صحابی نہ حضور کے قبیلے کے، نہ حضور کے رنگ کے، نہ حضور کی نسل کے، نہ کوئی کسی طرح کی مناسبت، کوئی کسی طرح کی سملیرٹی، تعلق اور یکسانیت حضور میں اور ان میں نہیں تھی، اور اس وقت تک وہ کوئی قابل ذکر صحابہ کرام کی بڑی جماعت تھی، ان میں ان کا کوئی بہت خاص مقام ہو ایسا بھی نہیں تھا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول، ہمارے علاقے میں تو یہ ہوتا ہے جب ایسے معاملات ہوتے ہیں جنگ وغیرہ میں اور سامنا کرنا مشکل ہو رہا ہو تو ہم اپنے ہی علاقے میں رہتے ہیں اور اس کے چاروں طرف خندق کھود دیتے ہیں بڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر بات ہے مکے کے لوگوں کو بلکہ پورے عرب کے لوگوں کو خندق وندق کھودنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ جفا کش لوگ تو سامنے آ کے لڑتے تھے اور پھر ختم ہو جاتے تھے۔ کہ باپ لڑ کے مر گیا، اس کا بیٹا تیار ہوا اگلے 10-20 سال بعد، وہ بھی اس کی اولادوں سے لڑا، وہی مر گیا، وہاں نسل چلتا رہتا تھا معاملہ۔ یہ خندق کھود کر لڑنے کا معاملہ پہلی مرتبہ سامنے آیا۔ شاید اگر میں اور آپ ہوتے ہم سوچتے رہے بھائی یہ تو طریقہ نہیں ہے، یہ تو مناسب نہیں ہے، بالکل نئی بات ہے، اس کو کیسے لے لیں گے بھائی، پتہ نہیں کیا ہو جائے، خدا جانے کیا ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا یہ اسوہ یہاں سے دیا کہ الحکمت ضالۃ المومن حیث وجدہا فہو احق بہا، یہ زبانی طور پہ سکھایا بھی بعد میں اور عمل سے اپنے کیریکٹر سے غزوہ خندق کے موقع پر سمجھا بھی دیا کہ کوئی بھی نئی چیز اگر سامنے آ رہی ہے تو ذرا 1 منٹ رک کے سوچ لو کچھ فائدہ ہے کہ نہیں ہے، آنکھیں کھول کے دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے کھوپڑی دی ہے، دماغ دیا ہے، اس کو استعمال کرو، یہ استعمال ہی کرنے کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے کہ آدھے 1 کلو کا بوجھ اپنے سر پہ لیے گھومتے رہو، اسے استعمال کرو، سوچو سمجھو، فائدے کی چیز اگر ہے تو چاہے جہاں بھی ہو تم یہ سمجھ لو کہ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے تم سب سے زیادہ حقدار ہو اس چیز کی، یہ چیز تمہاری اپنی تھی چاہے کہیں بھی نظر آ رہی ہو تمہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم عام طور پر یہ سمجھ کر اختیار نہیں کرتے کہ بھئی یہ تو کہاں سے آ گئی نئی چیز ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے، ہمارا طریقہ نہیں ہے، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں، بہت ساری تعویلیں کر کے ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ان کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ کوئز کے اس طرح کے کمپٹیشن ہمارے مدارس کے لیے نئے ہیں اور یہ کوئی بہت ہمارے ہاں بڑی پرانی ان چیزوں کی روایت نہیں چلی آ رہی ہے، لیکن ہے یہ بہت مفید چیز۔ 100 سوالات آپ کو دیے گئے، رٹے کچھ بچوں نے، 26 بچے تھے، ان میں 2 نہیں آئے، نہیں 24 بچے، اور یہاں موجود اتنے سارے لوگوں نے وہ سوالات سنے۔ اب کم سے کم جو 24 بچے تھے جنہوں نے وہ 100 سوال یاد کیے اور کم عمری میں یاد کیے، وہ 100 سوال ان کے دماغ میں چپک گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ان کے دماغ میں، اس کے جو اہم پوائنٹس ہیں وہ ان کے ذہن میں بیٹھ گئے۔ ہم میں سے کتنے بھی لوگ ہیں اس وقت اس مجمع میں، کتنے لوگ ہوں گے جن کو ان میں سے اکثر سوالات کے جواب نہیں معلوم ہوں گے؟
ہم بوڑھے ہو گئے، دنیا سے جانے والے ہیں، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتا. لیکن یہ بچے اس لحاظ سے ہم سے بہتر ہیں کہ انہوں نے اتنے سارے سوالات یاد کر لیے. اور ایک بات اور یہاں پر مثال کے طور پر، اگر یہ کوئز کا مقابلہ نہ ہوتا بلکہ جو یہاں علماء کرام ہیں ان کی تقریر ہوتی صرف سیرت کے موضوع پر، میں بالکل ہرگز سیرت کے جلسوں کی، ان کی برکتوں کی، اس کی جو رحمتیں ہیں اس سے قطعاً انکار نہیں ہے، لیکن جو دکھنے والا فائدہ ہے سامنے، جس کو نتیجہ رزلٹ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں جلسے میں ہم بیٹھ کر گئے، اس وقت ہم جب جا رہے ہیں تو بتاؤ کیا کیا فائدہ ہوا، سب بتاؤ کیا نتیجہ نکلا. کیا ہمارے اگر یہ جلسہ سیرت کے جلسے میں خالص بدل دیا جاتا، میں 2-4 لوگ ایسے تقریر کر کے ہم لوگ چلے جاتے، کیا ہم یہ گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ 24 تو بہت دور کی بات ہے، 4 لوگ بھی سیرت کے کچھ واقعات جان کے یہاں سے جاتے؟ لہذا ضرورت ہر چیز کی ہے. سیرت کے جلسوں کی اپنی الگ برکتیں ہیں، بزرگان دین کو، علماء دین کو بلا کر ان کی تقریریں کرانے کی اپنی الگ فائدے ہیں، اور اس طرح کے جلسے جو ہیں ان کے الگ فائدے ہیں. ہر کام جو فائدے مند ہو، مسلمان کو چاہیے کہ رسول کریم کے اس ارشاد گرامی کی روشنی میں سب سے پہلے اس کو اختیار کرے کہ بھائی یہ تو ہمارا کام ہے، ہم کریں گے، چاہے کسی نے بھی اس کی بنیاد ڈالی ہو، اس سے مطلب نہیں ہے. لہٰذا جو آغاز، جو شروعات یہاں سے ہوئی ہے اس طرح کے مسابقوں کی، مقابلوں کی، یہاں جو دوسرے مدارس کے ذمہ داران ہوں ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ بھی اس طرح کی چیزوں کے مقابلے اپنے ہاں شروع کریں. مثال کے طور پر قرآن کریم کے متعلق مقابلے، 100 سوال، 100 کے ہزاروں سوالات بن جائیں گے اگر قرآن کریم کے متعلق اس طرح ہم مقابلے کریں گے. اسلامی تاریخ کتنا بڑا پھیلا ہوا موضوع ہے، اس کے الگ الگ اس طرح کے کوئی کمپٹیشن ہو سکتے ہیں. ہندوستان کے علماء، صرف ہندوستان کے علماء کا تعارف میں آپ کو سب کھولوں، آپ صرف ویسٹرن یوپی، ہمارا مغربی یوپی جو ہے، اس کے علماء کا تعارف اگر آپ کرانے لگیں تو بھی ہمیں کئی اس طرح کے کوئی کمپٹیشن چاہیے. لیکن اس سے فائدہ کتنا بڑا ہوگا یہ ہم لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں. انشاءاللہ آج کے اس کوئز سے ہمیں تھوڑا سا اندازہ اس سلسلے کا ہوا ہوگا. لہٰذا یہاں ہمارے جو دوسرے ذمہ داران موجود ہیں، مدارس کے اساتذہ یا نمائندے یا طلبہ، میری ان سب سے بہت ہی مؤدبانہ، بڑی ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ اس طرح کی یہ چیزیں، اس طرح کے مقابلے، نئی چیزیں آپ لے کر جائیں اور ان کو اپنے ہاں بھی شروع کرنے کا سلسلہ شروع کریں. اب یہ ضروری نہیں کہہ رہے بھائی ان کے ہاں تو بڑا پروگرام ہوا تھا، اتنے سارے لوگ بیٹھے تھے، ہمارا تو مدرسہ چھوٹا ہے، اتنے سارے لوگ کہاں سے آئیں گے. یہ مطلب ہی نہیں ہے، اس سے بھیڑ بھڑکے سے مطلب نہیں ہے. ہمارے ادارے میں 20 بچے پڑھ رہے ہیں، ہم نے کوئز کا مقابلہ ان 20 بچوں کا کرایا. 5 بچوں کو بھی اگر سیرت نبوی کے 100 سوالات ذہن میں ان کے بیٹھ گئے، مطلب حاصل ہو گیا. جو فائدہ حاصل ہونا تھا وہ ہو چکا، اب اس سے زیادہ آپ اور کیا چاہ رہے ہیں. لہٰذا ہر آدمی اپنے لحاظ سے، ہر آدمی اپنی جو اس کی طاقت ہے، کیپیسٹی ہے، اس کے لحاظ سے وہ کوشش کرے، محنت کرے اور اس طرح کے جلسوں کی، اس طرح کے مفید پروگراموں کی کا آغاز اپنے ہاں ضرور کرے. جو کوئز آج کا ہوا، اس میں بہت ساری چیزیں ہوں گی جو آپ کے ذہن میں ہوں گی کہ یار یہ کمی رہ گئی، یہ ہو جاتا تو زیادہ اچھا ہوتا. بالکل ایسا ہوتا ہے، ہر انسانی کوشش میں کچھ نہ کچھ کمیاں ہوتی ہیں. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشورے دینے کا رابطہ رکھیں. ورنہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ہم کسی پروگرام میں شریک ہوئے، وہاں سے جا کے لوگ ارے ہاں ٹھیک تھا لیکن اصل میں نا یہ تو ہوا ہی نہیں. سارا زور اس ایک کمی پہ ہوتا ہے، جو ایک کمی ہمیں دھوکے میں کہیں سے نظر آ گئی ہوتی ہے، اور جو 99 خوبیاں ہوتی ہیں ان کو ہم ہضم کر جاتے ہیں کہ چھوڑو اس کا کیا ذکر کرنا. یہ کسی مسلمان کا رویہ نہیں ہے، مسلمان ایسا نہیں ہوتا.